शहजादे शहबाज़े दकन उलमा अहले सुन्नत अली से इश्क है ये दावा लेके बैठे हैं, सहाबा से अदावत और कीना लेके बैठे हैं और सहाबा से अदावत और कीना लेके बैठे हैं। सनद मांगी गई आलिम की महफिल में जब सुनाइए डिप्लोमा लेके बैठे हैं। सादत इकराम उलमाए ज़वील इकराम मुफ़ाज़िल इकराम शुअराए इस्लाम क़ादिर क़ुद्स व मईन इकराम पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला والصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. على حضرت إمام أهل السنة مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عزم عرب عظمت صحابہ و شان اہل بیت کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت سے لاکھوں سلام۔ اور میرے امام نے یہ بتایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ صمیم قلب سے گلہائے تبریک نظر ہے تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، کھنڈوا مدھیہ پردیش، بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ کھنڈوا مدھیہ پردیش، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب باقر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ طیب آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ وقت کی گرہ باندھی گئی ہے اور مقررہ وقت پر اس محفل کو مکمل کر لینا ہے، تو جو وقت میسر آیا ہے اس میں چند اہم گزارشات آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر آپ سے رخصت لوں گا۔ موجودہ حالات بہت زیادہ نازک بنے ہوئے ہیں اور اگر ہم گہری نظر سے ان حالات کا جائزہ لیں تو نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آج کے وقت میں نہ کعبے کو خطرہ ہے، نہ قرآن کو خطرہ ہے، نہ نماز کو خطرہ ہے، خطرہ سیدھے ایمان کو ہے۔ ایمان کے لٹیرے الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ٹائٹل سے، الگ الگ عنوان سے اپنا جال پھیلا رہے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے لوگ اس جال میں پھنستے جا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کہیں خارجیت کا فتنہ ہے، کہیں رافضیت کا فتنہ ہے، کہیں
نیم رافضیت کا خطرہ ہے. یہ فتنہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آج اپنے آپ کو مولائی بتا کر عوام اہل سنت میں انتشار برپا کیا ہوا ہے. عزیزان گرامی وقار، سنو سمجھو اور ہمیشہ کے لیے خود بھی خبردار رہو اور اپنی نسلوں کو بھی خبردار کرو. ایک وہ ٹولہ ہے جو عظمت صحابہ کو ماننے والا بنا لیکن عظمت اہل بیت کا منکر ہوا. اسی ٹولے کو خارجی کہا گیا. ایک ٹولہ وہ ہے جو عظمت اہل بیت کا ماننے والا ہوا لیکن عظمت صحابہ کا منکر ہوا. اسی ٹولے کو رافضی کہا گیا. اور سب سے پہلے اسلام میں فرقے کی بنیاد ڈالنے والی جماعت ہے یہ خارجی جماعت. سب سے پہلے جماعت کی شکل بنانے والے، فرقے کی شکل لینے والے، اہل سنت سے علیحدہ ہونے والے، سواد اعظم سے اپنا تعلق ختم کرنے والے، اگر سب سے اول نمبر پر کوئی ہے تو وہ یہ خارجی ہیں. ان کے مقابلے میں پھر ایک ٹولہ آیا جو رافضی بنا، رافضی کہلایا. یہ عظمت اہل بیت کے قائل ہوئے، عظمت صحابہ کے منکر ہوئے. عزیزان گرامی وقار، تو اب یہ سمجھتے چلو کہ ایک ٹولہ وہ ہے جو عظمت صحابہ کو مانتا ہے، عظمت اہل بیت کو نہیں، اور ایک ٹولہ وہ ہے جو عظمت اہل بیت کو مانتا ہے، عظمت صحابہ کو نہیں. لیکن اہل سنت و جماعت ہی دنیا کی ایک لوٹی واحد جماعت ہے جو الحمدللہ اعتدال کو پسند کرتی ہے. اور یہاں پر ہم یہ پیغام دے کر کے آپ سے جانا چاہیں گے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی دنیا کی وہ واحد لوٹی جماعت ہے جو عظمت صحابہ کی بھی قائل ہے، عظمت صحابہ کے ساتھ ساتھ عظمت اہل بیت کی بھی قائل ہے. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بہت نازک معاملہ ہے. یہاں بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے. اگر عظمت صحابہ کی طرف جھکا ہوا اور بیلنس اگر اہل بیت کی طرف سے بگڑ گیا تو سمجھ لو خارجیت کی طرف چلے گئے. اور عظمت اہل بیت کی طرف زیادہ جھکا ہوا، عظمت صحابہ کے منکر ہوئے تو سمجھ لو تم رافضیت کی طرف چلے گئے. نہ ہمیں رافضیت کی طرف جانا ہے، نہ ہمیں خارجیت کی طرف جانا ہے، بلکہ ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت، جس کو آج پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ہمیں اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور پوری دنیا کو یہی پیغام سنانا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطر رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر. عزیزان گرامی وقار، عظمت اہل بیت و عظمت صحابہ کو ماننے والی جماعت کا نام ہی اہل سنت و جماعت ہے. یہی جماعت یہی جماعت ہدایت پر ہے اور یہی جماعت کامیاب ہو. تھوڑا آواز تو بڑھاؤ گے نا. اسی لیے تو آپ نے کبھی یہ سنا نہ ہوگا کہ کوئی خارجی یہ کہہ رہا ہو کہ خارجیوں کا ہے میرا پاس. نہ کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کوئی رافضی یہ کہتا ہو کہ نہ کسی وہابی نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پار. نہ کسی دیوبند کے کسی ذمہ دار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیوبندیوں کا ہے بیڑا پار. نہ کسی مولوی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیوبندیوں کا ہے بیڑا پار. ان کو
پتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کو پتا ہے ان کا انجام کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، الحمدللہ اگر کامیابی کی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ امام اہل سنت نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینے پر سوار ہو کر کے کان میں نہیں میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے، اور یہ فرما دیا ہے اہل سنت کا ہے اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج آپ کو بہت سمجھ کے رہنا ہے، کیونکہ ارے بند کروا دیجیے، بند جو بول رہا ہے بند کروا دیجیے، آپ کے عقیدے کو برباد نہ کریں، تاکہ صحابہ بنا کر آپ کو جہنم کے کتوں میں سے کتا نہ بنا دے۔ لہذا بہت محتاط رہو، بہت ہوشیار رہو، بہت سنبھل کر رہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ادھر رکھیے، انشاءاللہ مقررہ وقت پر بات ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ایمان عقیدے کے معاملے میں، لیکن تمہیں تو اس کی فکر ہی نہیں، رہے تو کیا کہے تو کیا، کیونکہ یہ وہ دولتیں ہیں جو گھر بیٹھے مل گئی، ہمیں کوئی جتن، کوئی محنت، کوئی کوشش، کوئی قربانی اس کے لیے نہیں دینی ہے، نہ دینی پڑی، بس ہم کو تو گھر بیٹھے مل گئی ہے دولت، تو اسی لیے اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں ہوشیار رہو، یہ وہ عظیم دولتیں ہیں کہ جس کے پاس سلامت ہے، خدا کی قسم وہ آج کے زمانے کے ٹاٹا برلا امبانی سے بھی زیادہ امیر اور کروڑ پتی ہے، کیونکہ ایمان کا کوئی مول نہیں ہے، عقیدے کی درستگی کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہ وہ دولتیں ہیں کہ جن کی سلامت ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اس کی حفاظت کا انتظام کرو، دولت کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہو، روپیے پیسے کی دولت، روپیے پیسے کی حفاظت کا انتظام تو بہت اچھے پیمانے پہ کر رہے ہو، مہنگی مہنگی تجوریاں لے کے آتے ہو، ہاں پاس ورڈ ڈالو گے تو کھلے گی، بایو میٹرکس میچ کرے گی تو کھلے گی، فنگر پرنٹس میچ کرے گی تو کھلے گی، آنکھوں کا ریٹینا ریڈ کرنے کے بعد کھلے گی، آواز پہچان کے کھلے گی، فیس ریڈ کرنے کے بعد کھلے گی۔ اگر کسی اور نے کھولنے کی کوشش کی تو بلاسٹ ہو جائے گا، گیس لیک ہو جائے گی، فوٹو کلک ہو جائے گی، الارم بج جائے گا، الرٹ میسج چلا جائے گا، اور جو ہے تھانہ پی ایس میں جو ہے اس بندوبست اور انتظام کر رکھے ہیں، اور اس میں کیا رکھا ہے بھائی، میں تو کہوں گا کاغذ کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے۔ اگر پھر آج کوئی 12 بجے ٹی وی پہ آ کے کہے کل سے یہ نوٹ نہیں چلے گی تو کیا کرے گا؟ تو تم نے خوب بندوبست کر لیا ہے، لیکن ایمان عقیدے کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے کیسا انتظام ہے، کیا انتظام ہے؟ یہی تم کو پیغام دینا چاہتا ہوں اے کھنڈوا والوں کہ آج پیسے کی حفاظت کا تو ہم نے ہائی ٹیک انتظام کر لیا ہے، ہم نے بہت پیارا انتظام کر لیا ہے، لیکن ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا انتظام ہے؟ تو بس اسی کا جواب دے کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کہ آج اگر آپ کو ایمان عقیدہ بچانا ہے تو سنو، ایمان عقیدہ بچانے کے لیے بھی ایک تجوری ہے کہ جس تجوری میں اپنا ایمان عقیدہ رکھ دو گے تو وہ خدا کی قسم ہمیشہ کے لیے ایمان عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، کبھی اس پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، کوئی چور آئے گا نہیں، کوئی اس کو ہاتھ صاف نہیں کرے گا۔ وہ تجوری، وہ کون سی تجوری ہے جس کے اندر ایمان عقیدہ سلامت رہتا ہے؟ تو اہل خیرات اس تجوری کا نام مسلک اعلی حضرت بتاتے ہیں۔ اس تجوری کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اس تجوری کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور تمہیں اگر پاس ورڈ لگانے کی عادت پڑی ہوئی ہے
تو اس تجوری کے لیے بھی امام نے پاسورڈ دیا ہوا ہے، اس تجوری کے لیے بھی امام نے پاسورڈ دیا ہوا ہے۔ پہلا پاسورڈ ہے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور دوسرا پاسورڈ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔